الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وہ اہل ایمان کامیابی پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے دور رہنے والے ہیں، جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو شرعاً حرام شہوت سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں سے اور شرعی لونڈیوں سے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ شریعت کی حدیں پھلانگنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے پاس رکھی امانتوں اور باہمی معاہدات کی رعایت رکھنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بن کر اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی 11 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، جس میں کامیاب مومن کی چند اوصاف و خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور ان اوصاف و خصوصیات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم بھی ان اوصاف کو اپناؤ گے تو تم بھی جنت الفردوس کے وارث، حقدار اور مستحق ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے دل کو اللہ کی طرف جھکائے رکھنا۔ نماز میں خضوع کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف اس کے انعامات، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی طرف مائل رہے۔ نماز میں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے پڑھی جانے والی چیزوں کو دل سے سمجھے اور اس کا استحضار رکھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول، لا یعنی بیکار اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے خود کو بہت بچاتے ہیں، یعنی وقت کے قدردان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامیاب مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ فرائض میں سے تزکیہ بھی ہے، یعنی امت کے قلوب میں سے غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا خوف ختم ہو کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی محبت اور اللہ ذوالجلال کا خوف پیدا ہو۔ ان کے قلوب و روح سے بری خصلتیں ختم ہو کر نیک اوصاف اور عمدہ اخلاق پیدا ہوں، کیونکہ جب تک دل غیر اللہ اور گندے اوصاف کی آلائشوں سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں محبت الہیہ، معرفت خداوندی، رضائے باری عز و جل، اطاعت رسول، عقیدت نبوت اور عمدہ اوصاف و اعلی اخلاق کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ارشاد ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا حقیقتاً وہی کامیاب ہوا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ کامیاب مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شہوانی گناہوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ ان میں سے چند گناہوں کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا شہوانی گناہ بد نظری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکها من مخافتي ابدلته ایمانا یجد له حلاوته فی قلبی۔ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جس نے میری خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت دوں گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل بنی آدم حظ من الزنا فالعینان تزنیان وزناہما النظر والیدان تزنیان وزناہما البطش والرجلان تزنیان وزناہما المشی والفم یزنی وزناہ القبل والقلب یہوی ویتمنى والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، یعنی ہر شخص کا زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا بد نظری کرنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ یا غیر محرم کو پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا شہوت کی جگہوں کی طرف چلنا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا غیر محرم سے شرعاً ناجائز بوسہ لینا ہے، دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کے ارادے کو کبھی پورا کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی۔ دوسرا شہوانی گناہ زنا ہے، یعنی غیر شادی شدہ جوڑے کے بغیر ازدواجی رشتے کے آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آس پاس بھٹکنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس عمل قبیح کی احادیث میں بھی پرزور مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 شخصوں سے اللہ تبارک و تعالی نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تیسرا تکبر کرنے والا فقیر۔ تیسرا شہوانی گناہ لواطت ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے پر جنسی خواہش کو پورا کرنا لواطت کہلاتا ہے۔
اس خبیث ترین برائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی؟ تم جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی منکوحہ عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ ایسا قبیح جرم کرنے کی وجہ سے تم لوگ تمام حدیں پھلانگ رہے ہو۔ ایک جگہ ایسے لوگوں کو جاہل اور گنوار بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا بھلا تم اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی منکوحہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے جہالت میں ڈوبی ہوئی ایک قوم ہو۔ قرآن کریم نے جہاں لواطت جیسے گندے جرم کا ذکر کیا، وہیں اس کی وجہ سے ملنے والے عذاب خداوندی کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ یعنی جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت نازل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قباحت کے پیش نظر 3 بار ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اچھی طرح بیٹھ جائے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ کامیاب مومن کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی ان میں خیانت نہیں کرتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ یعنی تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رکھو اور ظلم سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عادات جب تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ یہ ہیں امانت داری، صدق، حسن خلق اور حلال روزی کمانا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ کامیاب مومن کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اپنے معاہدوں کو پورا کرو، بے شک اس کی پاسداری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں معاہدے کی خلاف ورزی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ 4 صفات جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان صفات میں سے ایک صفت ہو تو اس میں نفاق کے برے اثرات اسی کے بقدر ہیں، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ کامیاب مومن کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے تمام آداب، شرائط،
سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، وقت کا لحاظ کرتے ہیں، مسنون اور افضل اوقات میں ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کی وجہ سے نماز میں غفلت اور سستی سے کام نہیں لیتے، بلکہ مستعد ہو کر چستی سے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کامیاب مومن کی صفات کو شروع بھی نماز سے کیا گیا ہے اور ختم بھی نماز پر ہی کیا گیا۔ اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نماز کی اہمیت و حیثیت کس قدر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نماز کی پابندی سے باقی اوصاف بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نماز میں خشوع اختیار کرنا، لغویات سے بچنا، نفس کی اصلاح کرنا، ناجائز شہوات سے بچنا، امانت کی پاسداری کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا اور نماز کے تمام آداب کی رعایت رکھنا، یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جس مومن میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب مومن کہہ کر اس جنت الفردوس کا وارث، حقدار اور مستحق قرار دیتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ ان تمام صفات و خصوصیات کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیاب مومن بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔